ریفل کشنزی اور جناب ایک اور ہے یار، اللہ بھلا کرے، وہ پیٹ کے لیے بڑی اچھی ہوتی ہے، جوارش کمونی. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اتنے فارغ نہیں ہے جتنا آپ کو لگتے ہیں. جوارش زرعونی، جوارش کمونی اور معجون فلسفہ، یہ بڑی زبردست دوائیں ہیں. جوارش زرعونی، جوارش کمونی، معجون فلسفہ، اور اللہ بھلا کرے مثانے کے لیے معجون کندر جن کو پیشاب بہت زیادہ آتا ہے نا، اور نمبر 5 خمیرہ گاؤ زبان. یہ ویسے جنرل نالج کے لیے، خمیرہ گاؤ زبان، خمیرہ مراویر دل کے لیے، موتیوں والا وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے. خیر بہت ساری اس میں ڈیٹیل ہے، یہ بڑے خوشبودار چیزیں ہیں، یہ ویسے ہی کھا لو آپ کو اس کے سائڈ افیکٹ، لیکن حکیم سے پوچھ کے کھانا، کچھ افیکٹ ہو گئے تو مجھے پکڑو گے جا کے. خیر اب حکیموں میں بہت سارے حکیم ہیں، کوئی ایک تو تھوڑی ہیں. اب حکمت میں اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں کوئی ایسی چیز مارکیٹ میں لے کر آؤں جو اب تک حکیموں کو کے پاس کوئی ایسا نسخہ لاؤں تو آسان ہے یہ. بھائی تو بھی تو ادھی ہمدرد یونیورسٹی سے پڑھا ہوگا یا کسی حکیم سے سینہ بسینہ تو نے بیٹھ کے سیکھا ہوگا، تو اکیلا تھوڑی ہے، بہت سارے ہیں بھائی، بہت سارے ہیں. تو اس میں تحقیق کی بیس پہ آگے نکلنا آسان کام نہیں ہے. وہ تو 2-4 لوگ ہی نکل پائیں گے ہر فیلڈ میں. علم میں بھی ایسا ہی ہے. آپ اپنا دینی علم کا کوئی چینل بناتے ہو اور اس میں آپ مسائل ریکارڈ کروا کے ڈالتے ہو. اب آپ کی کوئی بہت ہی یونیک تحقیق ہے جو ایسی چیز ہے جو اب تک مارکیٹ میں کسی کے پاس نہیں ہے، تو سوال پیدا ہوگا کہ بھائی علماء تو بہت ہیں، اتنے مدارس ہیں، اتنے علماء 8-8 سال زندگیاں لگا رہے ہیں، ہر مسلک میں ہیں، بریلویوں میں بھی ہیں، اہل حدیث میں بھی ہیں، دیوبندیوں میں بھی ہیں، شیعوں میں بھی ہیں، ہر مسلک میں ہیں، تو کیا لا رہا ہے نہیں مارکیٹ میں بھائی؟ تو یہ بہت مشکل ہوتا ہے. تو مشہور ہونے کا یہ والا طریقہ کیا ہے؟ آسان. اب پرینکر دیکھیں نا آپ، یہ بھی ایک طریقہ ہے مشہور ہونے کا. تو اس میں اب لوگ اتنا آگے جا چکے ہیں، جو کامیڈی میں اتنا آگے جا چکے ہیں کہ اب نیا کوئی کامیڈین آئے اور لوگ کہیں کہ یار ہم اس کو سنیں گے، یہ آسان کام نہیں ہے. اس میں بہت سے لوگ پہلے اس فیلڈ، ہر فیلڈ کی بات کر رہا ہوں، چاہے وہ جائز ہو چاہے وہ ناجائز ہو. تو یہ والا طریقہ مشہور ہونے کا مشکل نہیں بلکہ بہت زیادہ مشکل ہے. اب آسان طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو مارکیٹ میں چل رہا ہے، وہ یہ کہ پھینکنا شروع کر دو. جتنے بڑے پھینکو بنو گے اتنی عزت بھی ہوگی اور اتنے سوسائٹی میں مشہور بھی. اور چیلنج دینا شروع کر دو، اور جب کوئی چیلنج قبول کرے تو بھاگ جاؤ. یہ طریقہ فیمس ہونے کا کیا ہے سب سے زیادہ، کیونکہ عوام کو تو تم چیلنج دے نہیں رہے. عوام کو چیلنج دو گے تو اس کو تو وہ تو بیچاری فارغ ہے. جس فیلڈ میں آپ چیلنج دے رہے ہو وہ چیلنج علماء قبول کریں گے نا، یا ڈاکٹر قبول، اگر میڈیکل سائنس سے متعلق چیلنج ہے تو ڈاکٹر قبول کریں گے، حکیموں سے متعلق چیلنج ہے تو حکیم قبول کریں گے، دین کے علم سے متعلق چیلنج ہے تو کون قبول کریں گے؟ علماء. تو چیلنج بڑے بڑے دو، کوئی اس کو یوں نہیں ثابت کر سکتا، کوئی یوں نہیں کر سکتا، اور جب کوئی چیلنج قبول کرے تو مارکیٹ سے شارٹ. تو لوگ صرف اس چیلنجز کے بھرم میں آئیں گے، یار کیا کانفیڈنس سے چیلنج کرتا ہے یار یہ بندہ. اور اگر کوئی میڈیکل سائنس سے متعلق بات ہے تو انگلش میں کچھ ریسرچ پیپر بھی شائع کر دو، یا امریکہ سے یہ ریسرچ آئی ہے انگلش میں. اکثر ہمارے پبلک انگلش جانتی نہیں، جانتی بھی ہے تو گوگل پہ کچھ بھی لکھ کے ٹھٹ کر کے نکال دو، یار کیا پتہ چلے گا کہ یہ امریکہ کی ریسرچ ہے یا لندن کی ریسرچ ہے، پرانی ریسرچ ہے کہ نئی ریسرچ ہے. میں نے ایسے پہلے یوٹیوبر سے بڑا متاثر ہوتا تھا. یوٹیوب پہ کچھ ڈاکٹر آتے ہیں بڑے، کچھ تو واقعی بڑے زبردست ہیں. ان کا میں نام اس لیے نہیں لوں گا کہ میں یہاں پبلسٹی کے لیے تو بیٹھا نہیں، لوگ پھر کہیں گے شاید مفتی صاحب کا کوئی کھانچا چل رہا ہے ان سے. تو کچھ تو واقعی بڑے زبردست ہیں، لیکن میجورٹی میں کیا ہے یوٹیوب پہ، میجورٹی میڈیکل سائنس سے متعلق جو چینل ہیں وہ ہوتا نہیں ہے جیسا وہ بتا رہے ہوتے ہیں. وہ ریسرچ نہیں ہوتی. ایسے ڈاکٹرز ہیں جو کہہ رہے ہیں امریکہ کے یہ ڈاکٹروں کی نئی ریسرچ آئی ہے، یا یو کے کے بڑے بڑے ڈاکٹرز کی نئی ریسرچ آئی ہے. وہ ریسرچ پیپر میں نے پرنٹ آؤٹ نکالا، واٹس ایپ میں لیا، یا وہیں سے کاپی پیسٹ کر کے بڑے بڑے ڈاکٹروں کو امریکہ کینیڈا میں بھیجا کہ حضرت یہ سنا ہے نئی ریسرچ آئی ہے. انہوں نے کہا پھینک رہا ہے، ایسی کوئی، ہم ریسرچ سینٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایسی کوئی ریسرچ نہیں ہے، یہ غلط ہے. اچھا بیچارہ جو یہاں ڈاکٹر ہے اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ غلط ہے، اس میں اتنی مہارت بھی نہیں ہوتی. اور پھر وہ ڈاکٹر اس فیلڈ کا بھی نہیں ہوتا ایکسپرٹ جس میں وہ ریسرچ پیش کر رہا ہوتا ہے. کڈنی کا ڈاکٹر ہوگا، پھیپھڑوں کی ریسرچ پیش کر رہا ہوگا آپ کے سامنے.
یہ عجیب قسم کی کہانی ہے یار. ENT اسپیشلسٹ ہوگا اور اسٹمک کی ریسرچ پیش کر رہا ہوگا. اب بھائی تو ENT ہے تو آنکھ ناک کان حلق کا ہے تو ناک کان حلق ہی کی ریسرچ پیش کر بھائی. تو فنڈر بننے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اس طرح سے مشہور بولو نہیں ہوگا, مشہور نہیں ہوگا. تو اس لیے مشہور ہونے کا بہترین طریقہ یہ لمبی لمبی پھینکو, اور اگلے لوگ بیٹھ کے کیا کریں گے, لپیٹتے رہیں گے, بیٹھ کے لپیٹتے رہیں گے. تو آپ دیکھو یہ چیز کھانے کے اتنے فائدے, یوٹیوب پہ آپ کسی بھی چیز کے فائدے لکھ کے ڈال دو تو آپ کہو گے بس اس کے علاوہ اپنے کچن سے ہر چیز ختم کر دو, بس یہی کھاؤ بیٹھ کے, اتنے فائدے اس کے. نقصانات ڈالو گے تو ایسے نقصانات آئیں گے آپ کو لگے گا کہ خودکشی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, بس یہی کھا لو. تو اس لیے یہ جو ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں نا کلینک کھول کھول کے, اور یہ 4 سال پڑھ پڑھ کے بیٹھے ہوئے, پاگل نہیں ہے, صحیح ہے. اگر یہ سب کچھ انہوں نے کرنا ہوتا یہ بھی یوٹیوب پہ ہی ریسرچ کر لیتے. تو ہر چیز کو اس کے حال سے سیکھنا چاہیے, دین کا علم علماء سے, میڈیکل سائنس ڈاکٹروں سے, حکمت جو واقعی حکیم ہو. حکیم میں جب بھی آتا ہوں تو میں اس لیے کہ صحیح ہو, وجہ اس کی ہے کہ اس میں 2 نمبریاں حکیموں میں تو بہت ہی زیادہ ہیں, اور اس میں بڑا پھیکو جو ہے نا وہ زیادہ چلتا ہے. خیر, تو میں آپ کو مثال دے رہا تھا بھائی, 4 مزدور آئے, 3 کو, ہاں انسان کو آپ نے کیا کیا کہ انسان کی ایک جسمانی طاقت ہے, یہ ایک فضیلت, میں ابھی اس مزدور کی مثال سے سمجھاتا ہوں. تو تینوں مزدوروں کو آپ رکھو گے گڑھا کھودنے کے لیے؟ نہ, آپ اس چوتھے کو رکھو گے. لوگ کہہ رہے ہیں اس چوتھے کی شکل کو دیکھو. آپ کہیں میں نے کیا اپنی بیٹی کا رشتہ دینا ہے اس کو جو میں اس کی شکل دیکھوں؟ کہہ رہے ہیں یار اس کے پاس تو نالج نہیں ہے, الف با تا سا ABCD پڑھنا نہیں جانتا, کم بخت. کہو میں نے بھائی اس سے ٹیوشن تھوڑی پڑھوانا ہے جو میں اس کے ABCD کو دیکھوں. یار اس کے خاندان کو دیکھو. بھائی کیوں دیکھوں خاندان کو؟ میں نے اس سے جو کام لینا ہے وہ کام کیا ہے؟ گڑھا کھدوانا ہے. گڑھا کھودنے میں یہ سب سے ماہر ہے. دبئی میں ایک انگریز نے اپنی کمپنی کے لیے کسی بندے کو جاب دلانی تھی, وہ پاکستان سے چلا گیا, اس کی داڑھی تھی. تو جب انٹرویو لیا گیا نا, داڑھی کی وجہ سے اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا. یہ بہت ماہر, یعنی اس کمپنی کے لیے بہت ہی سوٹیبل آدمی تھا یہ. تو جس مسلمان نے انٹرویو لیا اس نے داڑھی کی وجہ سے اس کو ریجیکٹ کر دیا کہ یار ہمیں اس طرح کے مذہبی کٹر قسم کے لوگ نہیں چاہیے, نکل لو پتلی گلی سے. وہ جو گورا جو اونر تھا نا, اس نے جب اس بندے کی ڈیٹیل دیکھی جس کو ریجیکٹ کیا ہے, ریجیکٹ کرنے والا مسلمان. اچھا یہ صاحب مجھے خود اپنا واقعہ سنا رہے ہیں جس کو داڑھی کی وجہ سے ریجیکٹ کیا. کہہ رہے میرے لیے بڑی آزمائش, داڑھی کاٹ دوں تو جاب مل جائے گی, داڑھی نہیں کاٹوں تو جاب نہیں ملے گی. دبئی کی اچھی جاب تھی. کہہ رہے میں بڑا آزمائش میں آ گیا. میں نے کہا نہیں بھائی, غیرت پہ سمجھوتا نہیں کرنا, داڑھی نہیں کاٹوں گا میں. جاب لیس ہو گیا, آ گیا واپس. گھر والوں نے ملامت کی, تمہاری ایسی کی تیسی, کیا ہو گیا, بعد میں رکھ لیتے وغیرہ وغیرہ. اس نے کہا نہیں بھائی. تو مجھے خود بتایا کہ جب گورے نے پوری ڈیٹیل دیکھی نا, گورے نے کہا یار یہ تو بہت ماہر آدمی ہے, یہ تو بہت ایکسپرٹ ہے, ہماری کمپنی کے لیے تو بہت مفید آدمی ہے یہ, تم نے اس کو کیوں ریجیکٹ کیا؟ اس نے کہا بھائی اتنی بڑی داڑھی تھی, بڑا فنڈامنٹلسٹ قسم کا لوگ. اس گورے کے الفاظ ہے بھائی ہم نے اس کے داڑھی کا کیا کرنا ہے یار, اس کی شلوار اگر ٹخنوں تک ہے, داڑھی اس کی بڑی ہے, نمازی ہے, تو ہم نے کیا, ہمیں کیا لینا دینا. کچھ چیزوں میں نا دیسی لوگ گوروں سے بھی آگے نکل. میں نے امریکہ میں اتنی بڑی بڑی داڑیاں امیگریشن آفیسرز کی دیکھی ہیں, مسلمانوں کی دیکھی ہیں, یہودیوں کی دیکھی ہیں, سکھوں کی دیکھی ہیں, وہ کوئی اس کو. اور ایک چیز تو ہم نے امریکہ میں بڑی عجیب دیکھی, تلاشی کے وقت میں نے کیا کیا, جو ایئرپورٹ پہ تلاشی ہوتی ہے نا, تو میں نے کیا کیا, میں نے اپنی پگڑی اتارنا اس لیے کہ وہ چیک کر لیں, ان کو دیکھ رہے ہوں گے بم تو نہیں رکھ کے لے جا رہا. تو انہوں نے فوراً کہا کہ نو 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 اٹ از ریلیجیس, یعنی یہ آپ کا مذہبی وہ ہے تو اس کو ہمیں ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے. بہرحال ظاہری چیزیں جو ایک کسی اسٹیٹ میں اپنی جو وہاں کے رہنے والے لوگوں کے لیے ہونی چاہیے وہ ان ملکوں میں بہرحال بہت اچھی ہیں. باقی بین الاقوامی سطح پہ تو وہ کیا کر رہے ہیں وہ ساری دنیا کو معلوم ہے. پنجابی میں معلوم کو کہتے ہیں معلوم, طارق کو بولتے ہیں تارک. خیر, تو کیا ہوا اس میں آپ دیکھو, اس نے وہ داڑھی والے کو رکھا, اس نے بولا بھائی میرے کام کا بندہ جب یہ ہے. اسی طرح بہویں جو لے کر آتے ہو نا ڈاکٹر, دماغ پی گئے ایک صاحب میرا کہ مفت, پہلے میں تھوڑا رشتے مشتے ہلکے پھلکے کرا دیا کرتا, تب تو وہ بھی نہیں کراتا, تو وہ
10-15 साल पुरानी बात है, मुझे अपने बेटे के लिए बहू बीवी चाहिए, डॉक्टर हो डॉक्टर हो डॉक्टर हो। अबे अच्छे अच्छे रिश्ते दिखा दिए तुम्हें, नहीं डॉक्टर। मैंने कहा अंकल क्या इलाज करवाना है आपने अपना, क्यों ये डॉक्टर की पख लगा दी है? मैंने कहा डॉक्टर होनी चाहिए लेकिन साइकेट्रिस्ट होनी चाहिए जो आपकी खोपड़ी का इलाज करे। मुझे गुस्सा आ गया था, बस करो यार, डॉक्टर की जरूरत आपको है, आपके बेटे को नहीं है। और नफ्सियाती डॉक्टर की जरूरत है जो आपकी खोपड़ी का क्या करे, बिला वजह डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर। मैंने कहा इतने डॉक्टर हमारे जानने वालों में, कोई मसला हो मुझे बताना, फ्री फोकट में आपका इलाज करेंगे। अब ऐसा ना हो मुझे फोन करना शुरू कर दें फ्री फोकट वाला बताओ। तो मैंने कहा बहुत सारे जानने वाले डॉक्टर्स हैं, आप कोई इलाज का मसला हो, बीवी घरदारी के लिए होती है मेरे भाई। या तो 4-4 शादियां कर रहे हो ना, तो चलो एक डॉक्टर से क्लिनिक चलवाऊंगा मैं, एक से मदरसा आलिमा से शादी करूं, मदरसा बना के दे दूंगा, और एक को साइंटिस्ट सियासतदान होनी चाहिए इलेक्शन में, उसको खड़ा करूंगा मैं। तो फिर समझ में आता है शादी एक ही करनी है तो घर चलाओगे या क्लिनिक चलवाओगे उससे। और अगर क्लिनिक चलवाओगे तो घर तुम कौन चलाएगा? मैं कहने वाला तुम्हारा बाप चलाएगा, लेकिन मुनासिब नहीं है। तो अगर क्लिनिक चलवाओगे तो घर कौन चलाएगा? फिर तलाकें होती है ना, फिर तलाकें होती हैं। बच्चे पैदा नहीं कर रही हो गए, कैसे बच्चे पैदा करूं? मैं पेशेंट को संभालूं या बच्चों को संभालूं? प्रेगनेंसी में 20 किस्म के मसाइल होते हैं। फिर बच्चे पैदा भी करेगी तो 1-2 पैदा कर देगी, भाई एक्चुअली मेरे पास डोंट हैव टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे खान से कॉल आ रही है, पेशेंट तड़प रहा है, तो बच्चे छोड़ के जाएगी फिर वो। या तो इतनी दौलत आपके पास है कि उन बच्चों को पालने के लिए फिर आप आया वाया रखें, वो भी दरमियाने दर्जे के आदमी थे वो, ये भी ठीक है, चलो यार मुलाजमा रख लें फिर ठीक है, हमें कोई एतराज नहीं है ना। आप मुलाजमा रखने के मूड में हो, अब पुरानी बात हो गई, उनको पता नहीं चलेगा कि मेरी बात हो रही है, हो सकता है इन्ना लिल्ला भी हो चुका उनका अब तक, डॉक्टर ना मिली हो और उसी टेंशन में मर गए हो। खुद से अपने लिए अजाब बनाया हुआ है लोगों ने, खुद से जिंदगी अजाब में डाली हुई। हल्के फुल्के रहो भाई, लाइफ को एंजॉय करो हल्के फुल्के रह के, बिला वजह की। देखो एक टेंशन अल्लाह की तरफ से होती है, उसमें अल्लाह सबर की तौफीक भी दे देता है, और कुछ टेंशनें हमने खुद से बनाई हुई हैं, उसमें सबर नहीं मिलता, बिला वजह की टेंशन है। तो डॉक्टर पे सुई आके क्या हो गई है? अटक गई है, बच्चा बुढ़ा हो रहा है। मैंने कहा कर दो वरना इसको कोई बेचारी भंगन भी नहीं मिलेगी। और ऐसे लोगों के साथ फिर ऐसा ही होता है। तमीज से कर दे, घरदारी बहू हो, जो खिदमत करने वाली बहू हो, पर्देदार हो, घर में सौम सलात की पाबंद हो, देख के मजा आया कि माशाल्लाह बहू मुसल्ले पे खड़ी हुई है, अच्छा लगता है ना घर में ये माहौल हो। कुरान क्या कहता है? रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व दुर्रियातिना कुर्रत अयुन, ए अल्लाह हमें हमारी बीवियों और औलादों में आंखों की ठंडक अता फरमा। हमारे अजवाज और औलाद को ऐसा बना कि उनको देख के आंखें हमारी ठंडी हो जाएं। इसकी तफसीर उठा के देखो, बुखारी में है कि इसका मतलब क्या है कि ऐसी अजवाज और ऐसी औलाद दे कि वो तेरी इबादत करें और उनके पर्दे को, उनकी इबादत को देखकर हमारी आंखें ठंडी हो। जब बच्चे आप घर में जाओ तिलावत कर रहे हो, छोटे बच्चे मुसल्ले पे खड़े हुए हो, अलग ही लुक आ रहा होता है, और टीवी देख रहे हो तो अलग ही नहुसत नजर आ रही होती है। तो डॉक्टर से भी करें, मेरे को डॉक्टरों की तौहीन करना मकसद नहीं है, लेकिन भाई ये वो करे जिसके 4-4 शादियों के इरादे हों। एक डॉक्टर ले आया, एक ले आया, वो अल्लाह भला करे आलिम ले आया कि चलो मदरसा चलाऊंगा, फिर उसको घरदारी में ना लगाए, फिर उसको उसी काम में लगाए। शादी घरदारी के लिए कर रहे हो, बच्चे भी पैदा करने हैं, उनको पलवाना भी है, सास ससुर की खिदमतें भी करवानी है, अपनी खिदमत भी करवानी है, घर को मेंटेन भी रख के चले। और अगर मासियां हो तो उनको भी तो कंट्रोल करना पड़ता है, वो थोड़ी घर साफ सुथरा रखती हैं, उसके लिए भी तो कंट्रोल करने वाला तो कोई हो ना, वो भी तो आपकी बेगम ही होगी। तो खैर कहां से काम जा रहे हैं। तो वो जो मजदूर आया था 4थे नंबर वाला, उसने ठक करके गड़ा खोद दिया, लेकिन कमबख्त की नाक साफ नहीं रहती, गुटके खाता है। फिर भी आप सिलेक्शन किसकी करोगे? उसकी करोगे। तो अब हमें एक उसूल और ज़ाब्ता पता चला कि भाई वो जो खूबसूरत मजदूर था उसमें एक फजीलत थी, खूबसूरती, लेकिन उस फजीलत को आप मुस्तरद कर दोगे इस मौके पर। दूसरा के नसब अच्छा था, फजीलत है जुज़वी, तो मजदूर को जो फजीलत हासिल होती है वो इस बेस पे नहीं होती कि ये खूबसूरत है या दौलतमंद है या अखलाक अच्छे हैं, इस पर होती है कि जो काम इसके जिम्मे है उसमें ये एक्सपर्ट
کتنا ہے. ڈاکٹروں میں بھی بات ہے, دو ہندو ڈاکٹر سے علاج کرا رہے ہوتے ہیں مسلمان کو چھوڑ کے, بھائی ایکسپرٹ وہ ہے. تو اس کو کہتے ہیں فضیلت کلی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تبھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبروں میں سب سے افضل ہیں. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کوہ طور پہ بلا کے اللہ آپ سے ہم کلام ہوا کرتا تھا, جبکہ ہمارے نبی پر وحی آتی تھی جبریل کے ذریعے. اللہ اور نبی کے درمیان جبریل علیہ السلام کا واسطہ ہوتا تھا. تبھی تو یہودی کہتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر کو فضیلت ہے تمہارے پیغمبر پر, کیونکہ ہمارے پیغمبر کو اللہ کوہ طور پہ بلا کے براہ راست بات چیت کرتا. ہمارے پیغمبر کلیم اللہ تھے, تمہارے پیغمبر پہ کلام کون لے کر آتا تھا؟ جبریل. اب یہ اختلاف ہے اس مسئلے میں کہ اللہ نے کہ نبی اور اللہ تعالی کی براہ راست ملاقات معراج پہ ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے, اس میں بڑا اختلافی مسئلہ ہی ہے. اگر ہوئی بھی ہے تو ایک دفعہ ہوئی ہے نا, جبکہ موسیٰ علیہ السلام سے تو کوہ طور پہ اللہ ہمیشہ براہ راست ہم کلام ہوتا تھا. عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ فضیلت ہے, اس لیے کہ عیسیٰ ابن مریم تو بغیر باپ کے اللہ کی قدرت سے پیدا ہوئے, یہ بہت بڑا معجزہ ہے. پھر عیسیٰ ابن مریم قرب قیامت میں نازل ہوں گے, وہ کہتے ہیں تمہارے نبی قرب قیامت میں نازل نہیں ہوں گے. عیسیٰ ابن مریم مردوں کو کہتے تھے قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا, جبکہ تمہارے نبی سے ایسا معجزہ ثابت بولو نہیں ہے. یہ عیسائی تانا دیتے ہیں, کہتے ہیں دیکھو. پھر یہودی یہ بھی کہتے ہیں قرآن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر زیادہ ہے یا موسیٰ کا؟ فوراً لوگ کہتے ہیں بھائی سب سے زیادہ نام قرآن میں کس کا استعمال ہوا ہے پیغمبروں میں؟ موسیٰ. کہتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے بھائی موسیٰ علیہ السلام کو فضیلت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ. ہم اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ بھائی وہی مزدوروں والی مثال, یہ سب جزوی فضیلتیں ہیں. پیغمبر کو اس لیے نہیں بنایا جاتا پیغمبر کہ وہ اللہ سے ہم کلام ہو. پیغمبر کو پیغمبر اس لیے نہیں بنایا جاتا کہ وہ مردوں کو زندہ کریں. پیغمبر کو پیغمبر اس لیے بنایا جاتا ہے کہ وہ اللہ کا پیغام اللہ کی مخلوق تک پہنچائیں. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو اللہ نے تمام پیغمبروں کی شریعتوں کو منسوخ کر دیا اور اپنے نبی کی زبان سے کہلوایا کہ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی. موسیٰ کوہ طور پہ جا کے ہم کلام ہوا کرتے تھے, اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے. ان کی فضیلت سبحان اللہ بڑی فضیلت ہے, کلیم اللہ ہے. وقربناہ نجیا, اللہ نے موسیٰ کو سرگوشیوں کے لیے اپنے قریب کیا, بہت بڑی فضیلت. قرآن سب سے زیادہ نام کس کا لیتا ہے؟ موسیٰ کلیم اللہ کا, بہت بڑی فضیلت. یہ نبی کی حدیث کو میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں, حدیث کے مفہوم کو. موسیٰ کلیم اللہ سے اللہ کو بہت محبت, عیسیٰ روح اللہ کو اپنی قدرت سے اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا, بہت بڑی فضیلت. لیکن نبی نے فرمایا کہ آج اگر موسیٰ زندہ ہو کے آ جائیں اور عیسیٰ ابن مریم آسمان سے نازل ہو جائیں, لما وسعہ الا اتباعی, جب تک مجھے فالو نہیں کریں گے ان کی نجات بھی نہیں ہو سکتی. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو پیغمبر کا جو کام ہوتا ہے نا, پیغمبر کو فضیلت رسالت کی وجہ سے ہوتی ہے, میسنجر آف گاڈ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے. تو میسنجر آف گاڈ ہونے کی فضیلت میں کوئی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں کر سکتے. میسنجر آف گاڈ ہونے میں ہر پیغمبر کو ایک قوم کی طرف بھیجا گیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کے سارے انسانوں کی طرف بھیجا گیا. ہر پیغمبر کو جس قوم کی طرف بھیجا گیا وہ بھی خاص ٹائم تک کے لیے. ہمارے نبی کو ساری دنیا کے سارے انسانوں کی طرف قیامت تک کے لیے, خاص ٹائم کے لیے نہیں. جس پیغمبر کو کتاب دی گئی منسوخ, ہمارے نبی کو کتاب دی گئی, دو فضیلتیں اس کی, نہ وہ قیامت تک منسوخ ہوگی, اور دوسری جس پیغمبر کو کتاب دی گئی اس کی حفاظت کا وعدہ نہیں کیا گیا. ہمارے نبی کو جو قرآن کی شکل میں پیغام دیا گیا اس کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ کیا, اور 1400 سال کے بعد بھی آج محفوظ ہے. تو بھائی نبوت کی جب بات آئے گی تو نبیوں میں نبوت والی فضیلت اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فضیلت دی ہے, کوئی پیغمبر اس فضیلت میں نبی کے برابر نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں فضیلت کلی. سمجھتے نہیں ہو بات کو, جب نہیں پڑھو گے رات کو تو نہیں سمجھو گے بات کو. ہم جب اسکول میں ہوتے تھے نا تو ٹیچرز پڑھا رہے ہوتے تھے, بچوں کو سمجھ بھی نہیں آ رہا ہوتا تھا. کبھی کبھار ہی ایسا ہوتا تھا ٹیچر پڑھا رہے, استغفر اللہ, یعنی ٹیچر پڑھا رہے ہوتے تھے. کراچی میں ونس اپون اے ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار ٹیچر آ کے, اگر کوئی ٹیچر سن رہے ہیں تو بھائی آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. تو اب سمجھو انسان کو,
اب سمجھو تو انسان کو جو فضیلت جزوی ہے وہ تو اس بیس پہ ہو سکتی ہے، یہ صحت مند ہے، یہ خوبصورت ہے، یہ پٹھان ہے، یہ راجپوت ہے، یہ فلانا ہے، یہ مہاجر ہے، ہر آدمی اپنی قوم پہ فخر کر رہا ہوتا ہے، تو یہ جزوی فضیلت ہے بھائی، ہو گیا. آپ کسی قوم میں غیرت زیادہ ہے، کسی قوم میں سلیقہ زیادہ ہے، کسی قوم میں وفا زیادہ ہے، ہر قوم کی اپنی فضیلت ہوتی ہے. قومیت کی بیس پہ لوگ کہتے ہیں یہ ہماری فضیلت ہے. صحت کی بیس پہ باڈی بلڈر اپنے یہ ڈولے شولے باڈی بلڈروں کی یہ جو ان کے بازو ہیں یہ ہماری ران کے برابر ہوتے ہیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ یہ ان کی ٹانگ ہے یا ہمارا بازو ہے اتنے بڑے بڑے ڈولے بنائے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے. جزوی فضیلت ہے ماشاءاللہ. تو یہ سب جزوی فضیلت ہے. تو اب کیا ہے، خوب سمجھو، انسان کو جو کلی فضیلت ہے وہ اس بیس پہ نہیں ہے. کلی فضیلت جس بیس پہ ہے وہ بیس ہے جس بیس پر آپ کو جنت ملے گی. اللہ کہے گا جو جس وجہ سے انسان کو ہم نے فضیلت دی ہے وہ دو چیزیں ہیں، وہ دو چیزیں آپ میں پائی جائیں گی تو آپ جو مشن اللہ نے دیا تھا نا آپ اس میں آپ کو فضیلت حاصل ہے. وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جہولا. بار امانت اللہ نے پہاڑوں پہ پیش کیا، کائنات پہ پیش کیا. اللہ کہتے ہیں سب ڈر گئے، نا 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 اے اللہ ہمیں پہاڑ ہے پہاڑی رہنے دے، اے اللہ ہم آسمان ہے آسمانی رہنے دے، عالم ارواح میں. اللہ کہتے ہیں جب میں نے انسان پہ یہ بار امانت پیش کیا تو انسان نے اس بار امانت کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا. لیکن انہ کان ظلوما جہولا، یہ کانا بمانا سارا ہے. جو صرف نحو کے طلبہ ہیں وہ ان کو پتا ہے کہ سارا کیا ہوتا ہے اور کانا کیا ہوتا ہے. جہلم والوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا. خیر، انہ کان ظلوما جہولا، یہ ہو گیا ظلوم بھی اور جہول بھی. کیا مطلب؟ جہول علم سے غافل. بار امانت کیا ہے؟ اللہ کے احکام کو سیکھنا اور اس پر عمل کرنا. اللہ نے کہا یہ کرو یہ مت کرو، اس کو پہلے سیکھتا ہے نا انسان کہ بھئی اللہ مجھ سے چاہتا کیا ہے. اس چاہنے کے جاننے کو دین کا علم کہا جاتا ہے. اس کا بھی اللہ نے ہمیں پابند بنایا کہ دین کا بنیادی علم سیکھو کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام، اور پھر اس کے مطابق عمل بھی کرو. اللہ کہتے ہیں انسانوں میں اکثریت نے نہ سیکھا اور نہ اس پر عمل کیا. عمل نہ کرنے کو ظلوم سے تعبیر کیا گیا، ظالم، اور علم نہ سیکھنے کو جہول سے تعبیر کیا گیا، جاہل. اس میں بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی آ گئے لیکن اللہ ان سب کو کیا کہہ رہا ہے؟ جاہل. کیوں بھائی؟ دنیا میں سفر میں جو چیزیں سفر کے لوازمات میں سے تھیں وہ تو آپ نے جان لی، لیکن جس کام کے لیے سفر کر رہے تھے وہ کام آپ کو پتہ نہیں ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ دیکھو آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، 24 گھنٹے کا سفر ہے جو کہ ہوتا 48 گھنٹے میں پورا ہے. پاکستان میں بات کر رہا ہوں. تو اس ٹرین کے سفر کے لیے آپ کو کچھ چیزوں کا علم ہونا ضروری. نمبر 1، ٹکٹ کہاں سے ملے گا، کون سے اسٹیشن پہ گاڑی کو آنا چاہیے، آئے گی نہیں آئے گی وہ تو غلط بات ہے، آنا چاہیے کون سے اسٹیشن پہ گاڑی، ٹھیک ہے. پھر آپ کی بوگی کون سی ہے آپ پڑھنا جانتے ہو، بوگی نمبر. پھر آپ جب وہاں بیٹھو گے تو کھانا کیسا ہونا چاہیے راستے میں، واش روم کا، پھر کہاں کہاں گاڑی رکے گی، یہ ساری چیزوں کا، یا بس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، گاڑی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. تو ایک ہے وہ علم جو زندگی کا سفر گزارنے کے لیے ضروری ہے. وہ علم کیا ہے؟ ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو پیدائش سے لے کے موت تک ہمیں کچھ علوم کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہم سوسائٹی میں اس سفر میں اچھے طریقے سے سروائیو کر سکیں. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ سوسائٹی میں اچھے طریقے سے سروائیو کر سکیں. زندگی بھی ایک سفر ہے نا بھائی. دنیا میں آتے ہیں تو تمیز سے زندگی گزر جائے، اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے ضرورت ہوتی ہے ڈاکٹروں کی. بچے کو کھانسی ہو گئی، نزلہ ہو گیا، بخار ہو گیا، آڑا ترشا پیدا ہو گیا، معذور ہو گیا، تو کیا کرنا ہے بھائی؟ میڈیکل سائنس کا علم ہونا چاہیے ہمارے پاس. بہت سے بڑے بڑے ماہر چائلڈ اسپیشلسٹ پیدا ہوئے، ٹھیک ہے نا؟ کیا خیال ہے، ادھر توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بھی اچھا علم ہے بھائی، زندگی کا سفر گزارنے کے لیے ضروری ہے.
پھر کیا ہوا جی، ہم بالغ ہوتے ہیں تو چائلڈ اسپیشلسٹ کی فہرست سے نکل کے جو جنرل فزیشین ہیں، عام ڈاکٹر ہیں، اس میں آ جاتے ہیں. پھر اگر گردے خراب ہوئے تو گردوں کے اسپیشلسٹ بھی ہونے چاہیے، پھیپڑے خراب ہیں تو پھیپڑوں کے اسپیشلسٹ بھی ہونے چاہیے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ سب اس دنیا کے سفر کو ہمارے لیے اچھا بنانے کے لیے ضروری. ہمیں دنیا میں چلنا بھی پھرتا ہے تو ظاہر ہے رہنا پڑتا ہے، تو گھر ہونے چاہیے. پہلے انسان غار بنا کے رہتا تھا، اس کے ایکسپرٹ ہوا کرتے تھے. پھر ترقی کرتے کرتے اب سول انجینئر آ گئے ہیں، نینی ڈی یونیورسٹی سے فارغ ہوتے ہیں، وہ نقشے بنا کے دیتے ہیں ایسے بناؤ. پھر مزدوروں کو بلاتے ہیں، کنسٹرکشن کے ماہرین الگ ہوتے ہیں، بزنس کے ماہرین الگ ہوتے ہیں. پھر انسان نے تسخیر کائنات